السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے عقائد کے حوالے سے عالم آخرت پر ایمان رکھنے کے متعلق بات کا آغاز کیا گیا تھا کہ عالم آخرت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے تعلق سے دیگر تفصیلات اور حکمتیں وغیرہ بھی بیان کی گئی تھی۔ عالم جو ہے تین طرح کے ہیں، یعنی عالم کا مطلب دنیا بھی آپ سمجھ لیجئے۔ ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم دنیا۔ اس کی ابتدا انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہوتی ہے، یعنی میں پیدا ہوا تو جب سے میں پیدا ہوا جب تک میں مروں گا، اس دوران کا جو میرا عرصہ ہوگا وہ میرے لیے عالم دنیا ہے۔ آپ کے لیے آپ کی پیدائش اور وفات کے حساب سے وہ آپ کے لیے عالم دنیا ہے۔ تو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عالم دنیا، یعنی دنیا کا عالم کہا جاتا ہے۔ اور موت کے بعد سے لے کر دوسری سور پھونکے جانے تک جو ہوگا وہ عالم برزخ کہلائے گا۔ یعنی اب انسان مر جاتا ہے، یہ دنیا چلتی رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ جب اس دنیا کو فنا کرنا چاہتا ہے تو جو ہے نا اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ وہ سور پھونکے۔ تو جب سور پھونکی جاتی ہے تو ساری دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ فنا ہو جاتی ہے، ایک سور پھونکی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا جب دوسرا حکم ہوتا ہے تو اسرافیل علیہ السلام جب دوسری سور پھونکتے ہیں تو پہلی سور کی وجہ سے جو لوگ فنا ہو گئے تھے وہ، یا پہلی سور سے پہلے جو لوگ دنیا میں سے چلے گئے تھے جو خبروں میں تھے، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے دوسری سور پر۔ تو اس کو جو ہے نا عالم آخرت حقیقت میں یا عالم قیامت کہا جاتا ہے، قیامت کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ کہ عالم آخرت کا آغاز انسان کے مرنے کے بعد سے ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں عالم آخرت پیورلی مکمل طور پر عالم آخرت کہتے ہیں دوسری سور پھونکے جانے کے بعد سے، دوسری سور پھونکے جانے کے بعد سے۔ تو تین عالم ہوئے، ایک تو عالم دنیا جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک ہوتا ہے، دوسرا عالم برزخ یا عالم قبر بولیے آپ اس کو، عالم برزخ یا عالم قبر، یعنی قبر کی دنیا، برزخ کی دنیا، یہ انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر دوسری سور کے پھونکے جانے تک ہوتا ہے۔ پھر تیسرا عالم آخرت، یہ جو ہے نا دوسری سور پھونکنے کے بعد سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک رہتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہتا ہے۔ یہ تین عالم ہیں، مگر اس میں فرق یہ ہے کہ جو دنیا کا جو عالم ہے اور جو آخرت کا عالم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ایک دم بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ اپوزٹ ہے۔ جو عالم برزخ ہے، درمیان میں قبر کا جو عالم ہے، وہ دنیا سے بھی کچھ مشابہت رکھتا ہے اور آخرت سے بھی کچھ مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے اندر دو خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔
دنیا کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے، آخرت کی خصوصیت بھی کیا ہے پائی۔ آپ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا چلو، بارڈر پر جو لوگ رہتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارا تلنگانہ اور کرناٹک کا بارڈر لیجئے، تو بارڈر پر جو لوگ رہتے ہیں وہ تیلگو بھی جانتے ہیں، کنڑی بھی جانتے ہیں، ایک سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو دونوں طرف کے اثرات، دونوں طرف کی تہذیبیں بھی کیا ہوتی ہیں ان کے پاس، وہ کیا ہے معلوم ہے، حامل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح عالم برزخ دنیا کے عالم کی بھی کچھ خصوصیات رکھتا ہے اور آخرت کے عالم کی بھی کچھ خصوصیات رکھتا ہے۔ کیسے، میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ دنیا میں عمل ہے، دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، وغیرہ وغیرہ، سمجھے؟ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ ایک مثال بتا رہا ہوں میں، ایسے بہت سے فرق ہیں، بہت سے اس کے اندر جو ہے نا فرق ہے، لیکن ایک بات میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سب چیزیں فرض ہیں، یا دنیا دارالعمل ہے، یہاں آپ کو ایمان لانے کے آپ مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، نیک عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سب چیزیں کیا ہے معلوم ہے، آپ کے لیے ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، زندگی گزارنے کے لیے کمانا ہے، پھر کمانے کے مسائل ہیں، پھر بیوی بچوں کے مسائل ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن عالم آخرت میں آپ پر نہ ایمان لانا فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ وہ آپ دکان لگا کے بیٹھ سکتے، نہ آپ کو دکان کی جو ہے نا ضرورت ہے۔ یہ بالکل مختلف ہے۔ وہاں یہاں جو آپ نے جو اعمال کیے ہیں دنیا میں، عالم دنیا میں، وہ عالم آخرت میں اس کی جزا، وہ دارالجزا ہے، وہاں اس کا سب کا سب بدلہ ملے گا۔ وہاں آپ کو کوئی یہ دنیا کی طرح وہ زندگی گزارنے کی وہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی محدود ہوتی ہے، یہاں کا جسم کمزور ہوتا ہے، یہاں باقی رہنے کے لیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں انسان کی زندگی لامحدود ہوتی ہے، وہاں انسان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی، اور اس کے جسم بھی اس انداز میں بنائے جائیں گے، وہ اپنے باقی رہنے کے لیے غذا کے محتاج نہیں ہوں گے۔ وہاں جو بھی چیز کھائی جائے گی بطور لذت کے کھائی جائے گی۔ تو ایسا دونوں میں ایک دم بہت بڑا اپوزٹ میں فرق ہے۔ تو عالم دنیا الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے۔ یہ عالم دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، ہر چیز آپ پر ضروری اور فرض واجب سنت وغیرہ ہے۔ عالم آخرت میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، لیکن عالم برزخ ان دونوں چیزوں کو شامل ہے۔ کچھ دنیا کے اثرات بھی اس میں ہیں، اور جو ہے نا آخرت کیا، آخرت میں آپ نماز پڑھنے جائیں گے ثواب ملے گا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، نماز بھی ختم، ثواب بھی ختم، کچھ بھی نہیں ختم، اب جو کر لیے تھے دنیا میں وہی ملے گا آپ کو۔ لیکن عالم برزخ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عام طور پر جو اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اعمال ختم، نماز نہیں پڑھ سکتا آپ قبر میں، یا پڑھ لیا تو بھی کسی کو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال عالم مرنے کے بعد انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب کیا ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اعمال ہوتے ہیں جس کا جو عمل تو ختم ہو جاتا ہے، خبر میں تو تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو بعض اعمال جو خبر میں تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دو طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جس کا دنیا میں ثواب مل چکا، اب خبر میں اس کا سلسلہ ثواب کا جاری نہیں رہتا۔ لیکن ایک عمل وہ ہوتا ہے جس کو دنیا میں بھی ثواب کا اس کو مل چکا، لیکن خبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب دنیا میں مل چکا ہوتا ہے، اس کو وہ ذخیرہ ہوتا ہے آخرت کے لیے، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اعمال وہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کہتے ہیں ایسی نیکی جو انسان کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہے۔ جیسے آپ ایک مسجد بنا دیے یا مسجد کی زمین خرید کے دے دیے، جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، مسجد کی پر نماز پڑھتے رہیں گے، وہ زمین پر نماز پڑھتے رہیں گے، اگرچہ کہ آپ نے بنا دیا، عمل ختم ہو گیا، آپ قبر میں چلے گئے، لیکن اس کا ثواب جب تک اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی ثواب ہوتا رہے۔ یا کہیں کنواں یا بورویل کھدوا دیے، وہ پانی جب تک لوگ یوز کرتے رہیں گے اس وقت تک جو ہے نا آپ کو، اگرچہ کہ آپ مر بھی جائیں، آپ کو ثواب زندگی میں بھی ملتا رہے گا اور مرنے کے بعد بھی کیا ہوتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ تو یہ جو ہے نا انسان کے اعمال خبر میں تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اعمال کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ خبر میں بھی جاری رہتا ہے، ان میں ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا او علم ينتفع به، ایک انسان کیا کر دیا، کسی کو علم سکھا دیا، وہ علم کیا کرا معلوم، وہ دوسرے کو سکھایا، وہ دوسرا تیسرے کو سکھایا، جب تک یہ علم کا سلسلہ جاری رہے گا، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے،
پہلے استاذ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ تیسرا ولد صالح یدعو لہ، انسان مرتے وقت کیا کیا تھا؟ ایک نیک اولاد کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، نیک اولاد کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ تو مر گیا، لیکن اس کا جو اولاد کو نیک تربیت دی تھی اس نے، وہ جو عالم بنایا تھا یا حافظ بنایا تھا یا جو نیک بنایا تھا، اس کا اثر جو ہے نا دعا کی شکل میں، ایصال ثواب کی شکل میں برابر کیا ہوگا؟ جاری رہے گا۔ تو دنیا کا عمل تو کٹ گیا، لیکن دنیا کا فائدہ ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح کوئی آپ کو قرآن بخشتا ہے، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، یا آپ کے نام سے مسجد بنا دیتا ہے، یا آپ کے نام سے حج یا عمرہ وغیرہ کر دیتا ہے، عمرہ کر دیتا ہے، کوئی بھی نیک کام کر دیتا ہے تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو لہذا ثواب کا سلسلہ قبر میں جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کا اثر ابھی قبر میں باقی رہتا ہے، دنیا کے اعمال کا اثر باقی رہتا ہے، دنیا والوں کے اعمال کا اثر ابھی قبر میں باقی رہتا ہے۔ تو اس حیثیت سے قبر کا جو عالم ہے، عالم برزخ، یہ جو ہے نا دنیا سے بھی اس حیثیت سے کنیکٹ ہے۔ اور دوسرا، قبر میں انسان کو جنت کی راحت، نیک ہے تو جنت کی راحت، اور برا ہے تو قبر کا عذاب، قبر کی جو ہے نا جو مشکلات ہیں، جو تکلیفیں ہیں وہ پہنچتی ہیں۔ تو لہذا اس حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ عالم آخرت سے بھی کنیکٹ ہے، کیونکہ جنت اور دوزخ عالم آخرت کی چیزیں ہیں۔ تو یہ عالم برزخ، عالم قبر بولیے، عالم برزخ بولیے۔ قبر حقیقت میں گڑھے کا نام نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ گڑھے کو بھی قبر بول سکتے ہیں، لیکن قبر اصل میں عالم برزخ کا نام ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ تو برزخ کے معنی ہے پردے کے، تو چونکہ یہ عالم جو ہے نا پردہ ہے عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان، تو اس وجہ سے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ عالم برزخ ہے۔ تو عالم برزخ پر بھی ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری۔ انسان جب مر جاتا ہے تو جسم اس کا فنا ہو جاتا ہے، لیکن روح فنا نہیں ہوتی، روح فنا نہیں ہوتی۔ عالم برزخ میں روح فنا نہیں ہوتی، تو لہذا انسان کے مرنے کے بعد جب روح فنا نہیں ہوتی، روح باقی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روح کو پھر دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے، دوبارہ اس کو انسان کو زندہ کرتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ یہاں یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے کے جسم میں داخل نہیں ہوتی، یعنی دوسرا جسم، تیسرا جسم کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جیسا کہتے ہیں نا، میں اب مر گیا تو آئندہ جنم میں بیٹا بن کر آؤں گا، باپ بن کر آؤں گا، یا بیوی بن کر آؤں گا۔ غیر مسلم حضرات کے پاس جو یہ ہے، یہ کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام انسان مرنے کے بعد اس کی جسم تو فنا ہو جاتا ہے، روح عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوتی ہے، لیکن دنیا کے کسی اور جسم میں منتقل نہیں ہوتی، کسی اور جسم میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ تو دوسرے تیسرے جنم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا چلوں عقل کے خلاف کیسا ہے۔ ایک انسان ہے، مثال کے طور پر ایک زید ہے۔ زید کیا ہوا، بہت جو ہے نا برا آدمی تھا، برا آدمی تھا، زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا، کافر رہا، وہ رہا جو بھی رہا سمجھیے۔ اس کے بعد ان مر گیا، اس کی روح کیا ہے، دوسرے جنم میں بکر میں منتقل ہو گئی۔ ان ایمان لایا، نیک عمل کیا، فلاں کیا، ان مر گیا۔ ان مرنے کے بعد اب اس کو عذاب دینا، قبر کو جو ہے نا ثواب دینا، وہ روح کو زید کے حساب سے دیکھا گیا تو جہنمی ہے، عمر کے حساب سے دیکھا گیا تو جنتی ہے۔ تو اس روح کو کیا جہنمی قرار دیا جائے گا یا جنتی قرار دیا جائے گا؟ یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک عقل کے اعتبار سے بھی دیکھا گیا تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال روح دنیا میں جب انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ عالم برزخ کی جو ہے نا روح ہو جاتی ہے، وہ عالم برزخ میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ مگر کسی اور دنیا کے جسم میں وہ دوبارہ جنم نہیں لیتی، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ بہرحال قبر کا جو عالم برزخ بولیے، عالم قبر بولیے، گڑھے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پوری دنیا کا نام ہے۔ اور عالم برزخ جو ہے، جو قبر کا جو عالم ہے، وہ دنیا کے عالم سے بڑا ہوتا ہے، دنیا کے عالم سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے، ماں ہے ایک دنیا میں، یہ دنیا میں ایک ماں ہے، کوئی بھی ایک ماں لے لیجیے، ایک ماں ہے، ماں کا پیٹ یہ عالم دنیا ہے، اور یہ پوری دنیا یہ عالم برزخ ہے۔ ماں کا پیٹ کتنا ہوتا ہے، تھوڑا بچے، اس میں ایک بچہ دو بچے مطلب سما سکتے، تو ماں کا پیٹ یہ دنیا کی مثال ہے، اور وہ ماں جس دنیا میں رہ رہی ہے وہ پوری دنیا عالم برزخ ہے۔ تو دنیا کے مقابلے میں عالم برزخ کی وسعت یہ ہے۔
پھر عالم آخرت تو وہ لامحدود معاملہ ہے وہ تو عزیزان محترم، تو یہ عالم برزخ، تو عالم برزخ بھی برحق ہے، مرنے کے بعد کی جو عالم برزخ ہے وہ بھی انسان کی روح کسی اور جسم میں منتقل نہیں ہوتی بلکہ عالم برزخ میں داخل ہو جاتی ہے، اس کے لحاظ سے اس کے اعمال اور ایمان کے لحاظ سے اس کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو عالم برزخ میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ سوال و جواب۔ اگر میت کو دفنایا جائے قبر کے گڑھے میں دفنایا جائے تو وہ گڑھے میں فرشتے آ کر اس کے سوال جواب کرتے ہیں، یا میت کو دفنایا نہ جائے، وہ کسی درندہ کھا لے، درندے کے پیٹ میں چلا جائے، یا راکھ بن جائے، یا پانی میں ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ جس حالت میں ہوگا جسم تو فنا ہو گیا لیکن روح باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر عالم برزخ کا جسم عطا فرمائے گا اور اس کو ثواب یا عذاب کیا جائے گا دیا۔ پہلے سوال و جواب ہوگا، پہلے امتحان، اس کے بعد رزلٹ۔ تو سوالات ہوں گے، تو وہاں ممتحن کون ہوں گے، ایگزامینر کون ہوگا وہاں پر، منکر اور نکیر دو ہوں گے۔ منکر اور نکیر دو فرشتے کیا ہوں گے، وہ جو ہے نا ایگزام لینے کے لیے آئیں گے، امتحان لینے کے لیے آئیں گے۔ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک کا، تیرا رب کون ہے، سمجھے؟ وہ ملک الموت اعمال کے حساب سے بندے کے حق میں ظاہر ہوں گے۔ اگر بندہ نیک ہے تو اچھی صورت میں آئیں گے، بندہ برا ہے تو اس قدر صورت میں آئیں گے، جہنم کا عذاب کافی ہے، یہ ان کا دیکھنا ہی کافی ہے، جہنم کے عذاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ملک الموت آئیں گے جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ تو منکر اور نکیر قبر میں آئیں گے، آ کر بندے سے 3 سوالات کریں گے، کافر سے بھی کریں گے، مسلمان سے بھی کریں گے، منافق سے، ہر ایک سے سوال ہوگا، یہ پرچہ سب کے لیے ہوگا۔ دنیا میں پرچہ تو آؤٹ ہو گیا آپ کو کہ جب سوال ہوگا من ربک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تو جو نیک بندہ ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر جب فرشتے پوچھیں گے کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو نیک آدمی کہے گا کہ جو ہے نا میرا دین دینی الاسلام ہو، میرا دین کیا ہے، اسلام ہے۔ اور سرکار کے بارے میں، سوال کے بارے میں روایتیں 2 طرح کی آئی ہیں۔ ایک تو اس روایت میں یہ ہے کہ من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دنیا میں اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، سرکار کو بتلا کر پوچھا جائے گا دنیا میں اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، وہ کہے گا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جو نیک ہیں وہ تو سوالات کے جوابات کیا کریں گے، آسانی سے کیا کر دیں گے، دے دیں گے۔ اور جب سوالات کے جوابات وہ دے دے گا تو فرشتے پوچھیں گے تجھے کیسے معلوم ہوا، یہ سوالات کے جوابات تجھے کیسے معلوم ہوئے۔ تو عزیزان محترم، تو وہ بندہ کہے گا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، رسول نے ہمارے سامنے جو کتاب پیش کی، جو احادیث پیش کی، اس میں ان باتوں کا تذکرہ تھا۔ لیکن یہاں بنیادی طور پر 2 بات یاد رکھیے، خبر کے سوالات کا جوابات یاد دہانی اور زبان دانی پر موقوف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تلنگانہ کے لوگوں کو تیلگو میں سوال کیا جائے گا، کنڈا کے لوگوں کو کنڑی میں سوال کیا جائے گا، یا آپ زندگی بھر روزانہ 100 مرتبہ سوال جواب رٹ کے گئے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، نہیں، یہ دنیا کا امتحان ہے کہ آپ جتنا پکا یاد کریں گے امتحان میں آسانی ہوگی۔ وہاں قبر کے جوابات جو ہے زبان جاننے پر موقوف نہیں ہوں گے اور نہ یاد دہانی پر موقوف ہوں گے، بلکہ وہاں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر موقوف ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، تو نیک آدمی تو یہ کہے گا، لیکن جو برا آدمی ہوگا، جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا، وہ جو ہے نا ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ تو جو نیکی کا جواب دے دے گا تو جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جائے گی اور جنت کی راحتیں اسے نصیب ہوں گی قبر میں۔ اور جو منافق اور کافر ہوگا وہ جو ہے نا اسے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور دوزخ کی جو عذاب اور اس کی سانپ اور بچھو کیا کر دیے جائیں گے، قبر میں اس کے مسلط ہو جائیں گے، اور فرشتے لوہے کے کوڑوں سے ایسے ماریں گے کہ ایک ایک مار پر 70 گز زمین میں دھس جائے گا، پھر نکالے گا، پھر ماریں گے، موت نہیں آئے گی، موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ جو جنت، یہ قبر میں جو جنت کی جو راحت مل رہی ہے یا دوزخ کا جو عذاب مل رہا ہے، یہ حقیقت میں عذاب نہیں، یہ نمونہ ہوگا۔ حقیقت میں عذاب تو قیامت میں حساب و کتاب کے بعد دیا جائے گا، یہ تو اسٹارٹر ہے، ابھی بریانی آگے آنے والی ہے۔ تو یہ نمونہ ہوگا جہنم کا یا جنت کا نمونہ ہوگا، جنت کا یا جہنم کا نمونہ ہوگا بعد میں۔ ابھی تو آپ کا حقیقت میں عذاب جو ہے نا وہ قیامت میں سوال و جواب کے بعد ہوگا، وہ تو حقیقت میں جنت یا دوزخ کا فیصلہ۔ تو جہنم میں جو قبر میں جو عذاب ہوگا
قبر میں بندے کے اعمال بھی دکھائی دیں گے، بندے کو اس کے آثار اعمال کے اثرات بندے کو دکھائی دیں گے، اور اس کا عذاب بھی بندہ دیکھے گا، لیکن زمین پر رہنے والے اس کو نہیں دیکھ سکیں گے الا ماشاء اللہ، اللہ جنہیں بتا دے۔ اللہ بعض اولیاء اور صالحین اور انبیاء کو کیا کر دیتا ہے، قبر کے حالات پر منکشف فرما دیتا ہے، وہ پردے ہٹا دیتے تو وہ حالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے واقعات آپ کو بے شمار ملیں گے، لیکن میں اس کی طرف تفصیل نہیں جا رہا ہوں۔ سرکار نے بھی بتایا ہے قبر کے حالات کے بارے میں، الان یعذب، کیا وہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اب جو ہے نا فلاں حالات فلاں کیفیات سرکار نے بیان، حدیثوں میں اس کی تفصیلات بہت ہیں، لیکن اب وہ مختصر سے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال خبر میں سوال و جواب ہو گئے۔ تو عذاب، یہ جو خبر میں جو راحت اور مصیبت جو ملے گی، یہ ایک نمونہ ہوگا جنت اور جہنم کا، حقیقت میں یہ ثواب وہ جو ہے نا بدلہ اعمال کا نہیں ہوگا۔ اور قبر کا عذاب جو ہے نا یہ بھی برحق ہے، یہ تمام کافروں اور منافقوں کو سب کو خبر کا عذاب ملے گا، لیکن بعض گناہگار مسلمانوں کو بھی خبر کا عذاب ملے گا، بعض گناہگار مسلمانوں کو خبر کا عذاب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح قبر میں سوال و جواب بھی ضروری ہیں، کمپلسری ہے، اسی طرح قبر کا دبانا بھی کمپلسری ہے۔ قبر دباتی بھی ہے، کافر کو بھی دباتی ہے، منافق کو بھی دباتی ہے، مومن کو بھی دباتی ہے، لیکن دبانے کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ کافر اور زغطہ کہتے ہیں اس کو، زغطۃ القبر، قبر کا دبانا۔ تو قبر جب جو ہے نا کافر اور منافق کو دباتی ہے تو اس انداز میں سختی سے دباتی ہے کہ اس کی پھسلیاں اس طرح مل جاتی ہے، لیکن وہی مومن کو بھی دباتی ہے قبر، لیکن کیسے دباتی ہے؟ جیسے سر میں درد ہونے پر ماں آہستہ آہستہ بچے کو جیسے دباتی ہے ویسے دباتی ہے۔ تو اللہ نے قبر کو بھی وہ علم عطا فرمایا ہے کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون قابل عذاب ہے، کون قابل جو ہے نا رحمت ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ جو ہے نا قبر کے معاملات ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، قبر کے سوالات و جوابات ہر ایک سے ہوں گے، مومن کافر ہر ایک سے ہوں گے، لیکن بعض وہ لوگ ہوں گے جن سے قبر میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا، سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ پہلے انبیاء سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، من ربک ما دینک، وہ فلاں فلاں، یہ سوال انبیاء سے نہیں ہوگا۔ دوسرا شہداء سے نہیں ہوگا، قبر کا سوال شہداء سے نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، جو آدمی جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن مر جائے اس سے بھی قبر کا سوال نہیں ہوگا۔ جمعہ کی شب مطلب جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، کیونکہ ہر دن کی شب پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، سمجھے، دن بعد میں آتا ہے۔ اور کائنات کی حقیقت تاریکی ہے، سورج کی روشنی اس پر چڑھا دی گئی تو دن بن گیا۔ تو بہرحال تو پہلے جمعرات گزرنے کے بعد جو شب آتی ہے وہ جمعہ کی شب کہلاتی ہے۔ تو اگر کوئی جمعہ کی شب میں انتقال کر جائے یا جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو بھی سوالات قبر نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ عذاب قبر سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جو ہے، جو آدمی جو ہے روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے، رات میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب رات میں سورہ ملک پڑھتا ہے، یعنی 29ویں پارے کے آغاز میں جو سورت ہے وہ سورہ ملک ہے، سمجھے، تو تھوڑی سی ہے، 2-4 صفحے کی ہے، تو جو ہے نا سورہ ملک پڑھتا ہے اس سے بھی سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ تو انبیاء، شہداء، جمعہ کی شب یا دن مرنے والا اور سورہ ملک کا وظیفہ رکھنے والا، ان لوگوں کو جو ہے نا قبر کے سوالات نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہے نا قبر کیسے ہوتی ہے، قبر کا معاملہ کیا ہے، اور قبر میں جو ہے نا، اور ایک آخری جو باریک بات ہے، میں آپ کے سامنے عام طور پر یہ معلوم نہیں ہوتی، بتائی نہیں جاتی، یہ بتا رہا ہوں، آخری میں باریک بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے جسم کو جو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو مارا چمٹا کوئی بھی کرا، اصل تو جسم کو ہوتی ہے، لیکن ضمناً کیا ہوتی ہے، روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اصل تو جسم کو ہوتی ہے، ضمناً کیا ہوتی ہے، روح کو بھی، کیونکہ روح نہیں رہے تو کتنا بھی مارو کتنا بھی چمٹو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے اصل روح کو، اصل جسم کو ہوتی ہے، ضمناً روح کو ہوتی ہے۔ قبر میں اصل عذاب روح کو ہوتا ہے اور ضمناً جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک باریک بات ہے، اس کو غلط انداز میں لوگوں کے سامنے بیان مت کیجئے۔ ایک علم کے اضافے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں تو بولیے، الٹا سیدھا مت بیان کیجئے۔ یہ بھی تنبیہ کر رہا ہوں، اگر آپ الٹا سمجھاتے ہیں تو آپ کی ذمہ دار ہے وہ، یہ ایک علمی بات ہے۔ خیر بولنا نہیں بولنا، میں بولنے کے بعد سوچ رہا ہوں مصلحت سے خالی ہے یا نہیں ہے، لیکن آگے ہی میں نے بول دیا۔ بہرحال اس کو ایک حد تک ذہن میں ہی رکھیں، اس کو پھیلانے کی بھی کوشش جو ہے نا زیادہ مت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی غلط سمجھ کے غلط بتلا دیے تو معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے، وہ میرے لیے عذاب جاریہ بن سکتا ہے۔
تو بہرحال تو یہ قبر کا معاملہ، تو مطلب کیا ہو گیا، عالم برزخ قبر کے عالم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں یہی بتایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ انسانوں کی زندگی کے بعد قیامت میں اٹھائے جانے تک برزخ کی زندگی ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کا انکار جو ہے نا ایمان کو کیا کر دیتا ہے، انسان کے ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ عقائد میں آپ حضرات کے سامنے، اگرچہ کہ عالم آخرت کا آغاز مرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن عالم برزخ عالم آخرت سے تھوڑا مختلف ہے، اس میں دونوں خصوصیتیں بھی ہیں۔ پیورلی عالم آخرت جو ہے وہ کیسا ہے، قیامت دوسری سور پھونکے جانے کے بعد ہے، اس میں بھی کئی درجے، کئی مرحلے، کئی جو ہے نا اس کے اندر سیکشنز ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں عقائد کے حوالے سے بیان کی گئی۔ سیرت میں آپ کے سامنے ایک بات بتلائی گئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، کہ جو ہے سرکار جب مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں 3 واقعات رونما ہوئے تھے۔ ایک معبد کی بکری کا واقعہ، پھر دوسرا سراقہ بن مالک بن جعشم کا واقعہ جن کو سرکار نے ایران کے کنگن کی جو ہے نا خوشخبری دی تھی، اور تیسرا جو ہے نا بریدہ اسلمی جو 70 سواروں کے ساتھ آئے تھے سرکار کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ۔ تو یہ 3 واقعات آئے تھے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ مکرمہ سے نکل گئے، ادھر مدینہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سرکار مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب نکل چکے ہیں۔ وہ بڑے محبت والے لوگ تھے، وہ آج بھی مدینہ کے لوگ محبت والے ہیں، وہ وہاں کی خصوصیت ہے، وہاں کی تاثیر ہے مدینہ کے لوگوں میں۔ وہاں مکہ مکرمہ میں ایک جلال کی کیفیت ہے، وہاں کے لوگوں میں بھی ایک جلال کی کیفیت ہے۔ میں بطور شکایت کے نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک بات مزاج طبیعت میں جڑائی ہے، لیکن مدینہ کے لوگوں میں جمال ہے اور نرمی کی کیفیت ہے، اور وہاں کا ماحول بھی جو ہے نا ایک دم جو ہے نا بالکل ایک جو ہے نا جلال والا نہیں جمال والا معاملہ کیا ہوتا ہے وہاں پر رہتا ہے۔ بہرحال وہ ہمارے جیسی گناہگار نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، جن سے سنے تھے وہ بول رہے ہیں، سمجھے۔ تو بہرحال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا جو ہے نا اطلاع جب مدینہ والوں کو مل گئی تو وہ روزانہ سرکار کے انتظار میں مدینے سے باہر ایک مقام پر آتے تھے، جس طرف سے مکے سے آنے کا جو راستہ تھا جس کو ثنیۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ تو ثنیۃ الوداع یعنی ٹیڑھے میڑھے راستہ، جہاں پر وداعی مقام تھا، مہمانوں کو وداع کرنے کا ایک مقام تھا وہاں پر۔ آج پہلے زمانے میں تھا، آج نہیں ہے، ہائے ہلو بولتے چلے جا رہے، لیکن پہلے زمانے میں کوئی آدھا مہمان تو تھوڑی دور تک لے آ کر چھوڑ کر بھی آتے تھے، جا رہے ہیں بابا جا رہے ہیں کر رہے، روتے تھے پر جو ہے نا، یہ بہرحال ایک محبتوں کا اظہار ہوتا تھا، وہ آج ختم ہو گئی۔ پہلے زمانے میں محبت، ادب اور عظمت، یہ 3 چیزیں جو پہلے تھی آج وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو بہرحال وہ مقام ایسا تھا ثنیۃ الوداع، وہاں پر جو ہے نا ایک ٹیڑھے میڑھے راستے تھے، وہاں پر لوگوں کو وداع کیا جاتا تھا، مہمانوں کو۔ تو لوگ آتے تھے وہاں پر جو ہے نا انتظار کرتے، صبح میں آ کر دوپہر تک انتظار کرتے تھے، صبح میں آ کر دوپہر تک، عرب کی دھوپ میں دوپہر تک انتظار کرتے تھے۔ جب دوپہر ہو جاتی تو واپس چلے جاتے تھے۔ کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ نکلے جب سے معلوم ہوا کہ نکل گئے، بول کے معلوم ہے 8 دن میں آپ میں رہتے تو بس ہاں ٹھیک ہے، حیدرآباد سے نکل گئے آپ، ٹھیک ہے 2 گھنٹے میں آتی بس، 2 گھنٹے میں آپ کیا کرتے معلوم ہے، وہاں برابر 2 گھنٹے ہوتے ہیں، جا کے بس اسٹینڈ پہ چڑھتے لوگوں کو پک اپ کر لیتے ہیں۔ یہ آج کی محبت ہے۔ وہ معلوم تھا کہ 8 سے 10 دن لگیں گے پہنچنے کے لیے، لیکن انتظار روزانہ سے ہو رہا ہے، پہلے دن سے یہ انتظار روزانہ ہو رہا ہے۔ یہ ہماری محبت ہے، وہ ان کی محبت تھی، وہ گہرائی تھی محبت میں۔ آج ہمارے پاس ابال ہے محبت کا، محبت نہیں ہے۔ دودھ پر ابال آتا نہیں، ابال دیکھیں کف آتا، کف، ہماری محبت وہ کف ہے۔ خالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پر ہم رہ گئے، لیکن ان کی محبت میں گہرائی تھی، حقیقت میں دودھ تھا، حقیقت میں دودھ کی مثال ان کی تھی، وہ حقیقی محبت تھی۔ آج ہمارے پاس وہ نہیں رہی، ہمارے طبیعتیں ویسی نہیں رہی۔ تو الغرض عزیزان محترم، ادھر نکل گئے ادھر انتظار، روزانہ صبح میں آتے، آنے کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے، پھر مایوسی کے ساتھ واپس چلے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ وہ مبارک وقت بھی آ گیا، وہ سعادت مندی کا، اہل مدینہ کی سعادت مندی کا وقت بھی آ گیا کہ اسی طرح دوپہر تک انتظار کر کے جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے کہ اچانک جو ہے نا ایک یہودی نے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں۔ تو یہودی نے پکار کر کہا، اے اہل مدینہ دیکھو تمہاری سعادت مندی کا سامان آ چکا ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ نعرہ تکبیر کی صداؤں سے مدینے کی گلیاں گونج اٹھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے۔ پھر میں پیچھے سے تھوڑا سا تاریخی حیثیت سے پیچھے بتا رہا ہوں، میں تھوڑی تاریخ پھر بتا رہا ہوں کہ سرکار ہجرت کے لیے جب اپنے مکان سے نکلے، 27 صفر تھی، 13 نبوی تھی، یعنی نبوت کا اعلان نبوت کا 13واں سال تھا، 13 نبوی، 27 صفر
13 نبوی اور جمعرات کا دن تھا، مطابق جو سرکاری تاریخ تھی وہ 12 سپٹمبر تھی اور 622 عیسوی تھی جب آپ مکان سے نکلے۔ نکل کر 3 دن آپ غار ہیرا میں رہے، 3 دن غار ثور میں رہے، 3 دن غار ثور میں رہے۔ پھر وہاں سے جب مدینے کے نکلے تو یکم ربیع الاول، یعنی ربیع الاول کی پہلی تاریخ، یکم ربیع الاول تھا، پیر کا دن تھا اور 13 نبوی تھی، مطابق سرکاری تاریخ جو ہے نا 16 سپٹمبر 622 عیسوی تھی۔ نکلے جب مکے کے لیے، مدینے کے لیے نکلے اس تاریخ کی بتاؤ۔ جب آپ 8 دن سفر کر کے مقام قباء میں پہنچے، مقام قباء میں پہنچے تو اس وقت جو ہے نا ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، 13 نبوی تھا اور یہ سرکاری اعتبار سے جو ہے نا 23 سپٹمبر تھا اور 622 عیسوی تھی۔ مسجد مقام قباء میں پہنچے۔ اب یہ قباء کیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی جہاں انصار کی کچھ بستیاں آباد تھی۔ وہاں قبیلے جو ہے نا بنی عمرو بن عوف، یہ جو قبیلے کے لوگ زیادہ تر وہاں پر موجود تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مسجد قباء یعنی قباء کی بستی میں آپ کیا کیے؟ تشریف لائے، قباء کی بستی میں تشریف لائے اور وہاں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے جو سردار تھے کلثوم بن حدم جن کا نام تھا، ان کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا۔ تو یہ پیر کے دن جو ہے نا 8 ربیع الاول کو آپ تشریف لائے۔ وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے قبلے کا پتھر آپ نے رکھا، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رکھا۔ اس طرح سارے صحابہ مسجد بنانے میں کیا ہو گئے؟ جو ہے نا مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ ادھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے وقت سرکار نے کچھ امانتیں دے کر آئی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ صبح اٹھ کر کافروں کو ان کی امانتیں دینا، اس کے بعد تم بھی چلے آنا۔ تو قباء کے قیام کے دوران سرکار دو عالم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر سرکار سے کیا ہو گئے؟ مل گئے۔ اب قباء میں کتنے دن قیام رہا اس بارے میں جو ہے نا سیرت نگاروں کی 2 رائے ہیں، بعض نے 3 بتلایا ہے، بعض نے 14 دن بتلایا ہے، لیکن 14 دن کی طرف علماء کا رجحان زیادہ ہے۔ تو مسجد قباء کی سرکار نے جو ہے نا تعمیر فرمائی اور وہاں مسجد بنی۔ یہ اسلام کی جو ہے نا یہاں پہلی مسجد تھی جس کو قرآن نے لمسجد اسست علی التقوی کہا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو لہذا اس میں اشارہ ہے ہمارے مسجد بنانے والوں کے لیے کہ تمہاری مسجد کی بنیاد تقوی پر ہونا چاہیے، ریاکاری اور شہرت پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اشارہ ہے اس میں۔ تو یہ مسجد تقوی ہے، تو اس مسجد جو ہے نا قباء ہے۔ اور جب یہ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا ایک قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ جو ہے نا وہ مسجد قباء کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو سرکار نے پوچھا کہ اے قباء والو، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری تعریف فرمائی؟ تو قباء والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جب ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں تو ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ڈھیلوں کے پانی کے استعمال کرنے کے جو مسائل ہیں میں نے پیچھے بیان کر دیے ہیں۔ تو ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال، دوہری طہارت ہم کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ تو سرکار مسجد قباء بنائے، 14 دن وغیرہ کے بعد پھر مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے، لیکن زندگی میں سرکار ہمیشہ جو ہے نا پیر کے دن تشریف لاتے، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اور سرکار نے ارشاد بھی فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کے ساتھ نکلے اور باوضو نکل کر مسجد قباء میں جائے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کو عمرے کا ثواب ہوگا۔ آج بھی مسجد قباء کے دروازے پر وہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ سرکار یہاں 14 دن قیام کے بعد، چونکہ یہ تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینے سے تھا، یہ قباء کا مقام آج بھی وہی ہے، لیکن آبادی مل گئی ہے، اب آبادی بڑھ گئی ہے۔ تو سرکار اس کے بعد نکلے، جمعہ کا دن تھا، نکلے قیام کے بعد، تقریباً 14 دن کے قیام کے بعد نکلے، جمعہ کا دن تھا۔ راستے میں جو ہے نا بنو سالم کی مسجد قبیلہ تھا، وہاں ان کی آبادی تھی، وہاں پر ان کی مسجد ملی اور آپ نے وہاں نماز جمعہ تقریباً 100 لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ آپ نے ادا فرمائی اور اس میں خطبہ بھی آپ نے دیا اور جو ہے نا نماز بھی پڑھائی۔ اور وہ خطبہ یہ تھا کہ زہد و تقوی کی جو ہے نا کا ایک جو ہے نا منبع اور جو ہے نا مرکز وہ تھا، خلاصہ تھا کہ آپ نے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی پائیداری پر جو ہے نا لوگوں کو تلقین دلائی اور نصیحت کی، دنیا سے بے رغبتی کی۔ اس کے بعد جب آپ چلنے لگے مدینہ منورہ کو تو 2 طرف جو ہے نا مدینے والوں کی صفیں ہیں۔
ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارا گھرانہ بھی بہتر ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی ہم بہتر ہیں، اور ہمارے اہل و عیال بھی بہت زیادہ ہیں، حفاظتی انتظام بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ یعنی ظاہری طور پر دنیا میں ایک مہمان کو راغب کرنے کی جو صورتیں ہو سکتی تھی وہ تمام صورتیں انہوں نے کیا کی معلوم ہے، پیش کی، لیکن یہ سعادت کسی اور کے حق میں آنے والی تھی۔ سرکار یہ لوگ تو ہر ایک آدمی جو صفیں بن کر کھڑے ہوئے تھے مدینے تک دو طرف بھی، ہر ایک یہ پیشکش کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان بن جائیے، ہمارے مہمان بن جائیے، لیکن جو ہے نا سرکار کی خواہش کیا تھی، سرکار کے دادا جو عبد المطلب تھے ان کا ننیال تھا قبیلہ بنو نجار، تو سرکار کی خواہش کا بھی ایک حساب سے ننیالی رشتہ تھا، وہاں ننیالی لوگ آباد تھے، تو ایک آدمی کو ننیال سے بھی کیا ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، تو لہذا تو آپ سرکار کی خواہش یہ تھی کہ وہ محلے میں جائیں، لیکن سرکار کو ایک کشمکش ہو رہی تھی، ایک پریشانی ہو رہی تھی، خواہش تو وہاں رہنے کی ہے اور یہاں غلام پیشکش کر رہے ہیں، اگر ان کو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے پاس تو میں نہیں رہ سکتا، اگر ان کو انکار کر دوں تو دل میں تکلیف ہوگی، ان کے پاس رہ جاؤں تو پھر وہ مقام چھٹ جائے گا، ایک دلی قلبی کشمکش تھی، تو اللہ رب العزت نے اس سے چھٹکارے کی یہ راہ پیدا فرما دی کہ سرکار کو حکم دیا گیا بذریعہ جو ہے نا وہی کہ آپ سواری کو جو ہے نا لگام کو چھوڑ دے، وہ جہاں جا کر بیٹھ جائے وہی آپ کی خیامگاہ ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ پیشکش کر رہے تھے تو سرکار فرما رہے تھے دعوها فانها مأمورۃ، میری سواری کو چھوڑ دو، وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ جہاں بیٹھے گی میں وہاں کیا کروں گا، یہ کروں گا۔ تو آخر میں سواری جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے جو نا پاس بیٹھی، جو آپ کا ننیال تھا۔ اس طرح آپ کی خواہش بھی پوری ہو گئی تو غلاموں کا دل بھی رہ گیا۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے، ظاہر سی بات ہے پورا مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا تھا، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، مسلمان تھوڑے تھے، لیکن سرکار کا تذکرہ مدینے کے ہر گھر میں پہنچ چکا تھا، سرکار کی عظمت کا تذکرہ ہر گھر میں پہنچ چکا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں جب سرکار تشریف لے گئے تو بخاری کی روایت ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینے والے اس وقت اتنا خوش ہوئے کہ کبھی بھی مدینے والوں کو اتنا خوش نہیں دیکھا گیا۔ مدینے والوں ظاہر سی بات ہے شادیاں بھی ہوئے ہوں گے، بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے، ولادتیں بھی ہوں گی، خوشی کے بہت سے مواقع آئے ہوں گے، لیکن ہر خوشی سے زیادہ یہ خوشی تھی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر جو ہے نا ہر رشتے سے زیادہ محبت سرکار سے تھی، کیونکہ جس رشتے سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے خوشی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینے کا ہر ذرہ روشن ہو گیا، جب سرکار کا وصال ہو گیا تو مدینہ تاریک ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خبر مبارک میں رکھ کر ابھی ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں جھاڑے تھے کہ سرکار کی زندگی میں ہماری جو ایمانی کیفیت تھی اس میں ہمیں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہمارے حساب سے تبدیلی نہیں، جو کیفیت تھی وہ اس میں ہے، ایمان میں نہیں، کیفیت میں تبدیلی محسوس۔ تو معلوم اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ سرکار کا وجود ظاہری بھی کیفیت میں زیادتی کا سبب ہے، وجود ظاہری بھی۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو اب ہر ایک نے خوشی کے اپنا اظہار کیا، عورتیں جو ہے نا پردہ نشین عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی اور اس چہرے مبارک کو جس کی خیرات 14ویں کا چاند لیتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے خالی دیدار کے لیے کھڑے ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لیے خواتین کھڑے ہو گئی اور یہ گانے لگی، دب بجا کر گانے لگی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ دیکھو ثنیات الوداع کے مقام سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ وجب الشکر علینا، اللہ نے یہ جو نعمت مصطفیٰ ہمیں دی ہے اس کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے۔ کب تک واجب ہے؟ ما دعا للہ داعی، جب تک دنیا میں اسلام کی طرف بلانے والا کوئی بھی موجود رہے گا اس نعمت مصطفیٰ کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے۔ کیوں؟ دنیا میں جب تک بلانے والا موجود رہے گا وہ اسی کی کارستہ، اسی کا جو ہے نا کرشمہ ہے، اسی ذات کا فیضان ہے، اسی ذات کی تربیت کا نتیجہ ہوگا۔ تو جب تک دنیا میں کوئی بلانے والا اسلام کی طرف موجود رہے گا تب تک اس نعمت مصطفیٰ کی شکر گزاری ہم پر واجب رہے گی۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہم میں تشریف لانے والی ذات، آپ ایک ایسا دین، ایک ایسی شریعت اور ایک ایسا حکم لے کر آئے ہیں کہ اس کا ماننا اور اس کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ دب بجا کر جو ہے نا لوگ عورتیں گا رہی تھی، اور اب جو جس انداز میں ہو سکتا تھا اس انداز میں خوشی منا رہے تھے۔
کوئی دیدار مصطفیٰ سے اپنی آنکھوں کو جو ہے نا سرور بخش رہے تھے، کوئی دب بجا کر اشعار پڑھ کر خوشی کر رہا تھا۔ اب جو لوگ شاعر نہیں تھے وہ شاعر نہیں تھے تو وہ کہہ رہے تھے جاء نبی اللہ جاء رسول اللہ، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے۔ تو سرکار کی مدینے کی تشریف آوری کی خوشی میں ہر آدمی اپنی استطاعت اپنی صلاحیت کے لحاظ سے خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ جو جنگجو صحابہ تھے وہ کرتب دکھا رہے تھے، کوئی بھالے کا کرتب دکھا رہا تھا، کوئی تلوار کا کرتب دکھا رہا تھا۔ سرکار کی سواری کے بازو میں صحابہ ایسے چل رہے تھے جیسے ایک بادشاہ کی جو ہے نا سواری کے بازو میں فوج چلا کرتی ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، یہ تو دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، یہ دنیا وہ آخرت کا بادشاہ ہے، یہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے، آخرت کا بھی بادشاہ ہے، کون و مکان کا بادشاہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ان کی جتنی شان کی جائے جو ہے نا کم ہے، جن کا اہتمام کیا جائے کم ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینے میں۔ جانے کے بعد اونٹنی جو آپ کی اللہ کے حکم کی پابند تھی، مسجد نبوی جو یہاں پر آج موجود ہے وہاں پر مسجد نبوی کے پاس اونٹنی بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ کر پھر مسجد نبوی کے مقام پر آ کر جو ہے نا پورے طور پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے نا مہمان کیا رہے آپ کا خود گھر تھا، وہ کیسا تھا وہ بتاؤں گا آگے میں۔ تو سرکار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے نا تشریف فرما رہے، تقریباً 7 مہینے تک آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، بازو میں امہات المومنین کے حجرے قائم ہوئے۔ اس کے بعد سرکار حجروں میں کیا ہو گئے، منتقل ہو گئے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آگے آئیں گی۔ یہ سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات جو ہے رکھی گئی۔ یہ تو تھا عقائد اور سیرت کے حوالے سے۔ آداب میں آپ کے سامنے لباس کے آداب بیان کیے جا رہے تھے۔ لباس کے جو ہے نا آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی لباس جو پہنے تو لباس سے اس کی سلیقہ مندی ظاہر ہو۔ سلیقہ مندی ظاہر ہو کیسا مطلب؟ سلیقہ مندی کا مطلب مثال کے طور پر جو آپ کو چند باتوں، ایک آستین چڑھایا، ایک آستین اتار کے رکھا، یا ایک آستین میں ہاتھ ڈالا، ایک میں نہیں ڈالا، یا ایک پیچوا اونچا ہے ایک پیچوا نیچا ہے، یا ایک چپل پہنا ایک نہیں پہنا، یا گنڈیاں ایک کی جگہ ایک لگا دیا، یا کالر کھلا رکھ دیا، یا کپڑے پھٹے پہن لیا، جیسے جو ہے۔ تو یہ بے تکا پن جو ہے، جس سے چھچورا پن ظاہر ہوتا ہے، جس سے سنجیدگی اور وقار ظاہر نہیں ہوتی، تو ایسے کپڑے پہننا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ کپڑا آپ کا جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس سے تہذیب اور وقار جھلکتا ہو، چھچورا پن کیا ہے نہ جھلکتا ہو۔ یہ ایک بات لباس کے آداب میں سے ایک ہے۔ اور خاص طور پر سرکار نے ایک جوتا یا ایک چپل پہن کر جو ہے نا چلنے سے منع فرمایا، اس سے نقصان بھی ہے۔ وہ طبی نقصانات الگ ہے، وہ ہیں جو بات کی باتیں ہیں وہ الگ ہے۔ تو یہ کیونکہ وقت کے لحاظ سے میں مختصر بات بتا رہا ہوں۔ تو لباس سلیقہ مندانہ لباس ہونا چاہیے، جس سے تہذیب، شائستگی اور سنجیدگی جھلکنی چاہیے۔ چھچورا پن کیا ہے کے انداز میں لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ آگے آپ سوچ لے سکتے ہیں، میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پھر چھچورا پن کے ہر ایک زمانے کے الگ تقاضے رہے ہیں، الگ زمانے کے الگ نمونے رہے ہیں، تو وہ نمونے آپ خود متعین کر سکتے ہیں۔ میرے سے زیادہ آپ نوجوان اس معاملے میں زیادہ جو ہے نا کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز، لباس جو پہنتے ہیں آپ وہ درمیانی درجے کا لباس ہو، یعنی اس کی قیمت درمیانی درجے کی کیا ہے قیمت ہو، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں اور بہت زیادہ کم بھی نہیں۔ اللہ نے آپ کی استطاعت جو دی ہے، استطاعت کے لحاظ سے ایک درمیانی انداز کا کیا ہونا چاہیے، آپ کا لباس ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو لباس کے حوالے سے جو رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے بالکل لال قسم کا لباس یا گیرو کے کلر کا لباس، گھیرو ہوتا ہے زعفرانی، ایک دم زعفرانی کلر کا لباس، اور تیسرا چمک دمک زرق برق کا لباس، یہ مردوں کے لیے شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے، مکروہ ہے۔ یہ عورتوں کے لیے جائز ہوگا لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں، مطلب حرام نہیں ہے بلکہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بالکل لال کپڑے پہننا یا بالکل گیرو کے کپڑے کے پہننا یا چمک کے جو ہے نا لباس پہننا، چمکیوں والا ریشم جو ہے نا زر کا لباس جو آج کل ہمارے پاس جو ہے نا پہن رہے ہیں، دولہا جو ہے نا شیروانی تو زندگی میں نہیں پہنتا، لیکن ایک عقد کے دن پہنتا ہے تو وہ بھی ایسی چمک کے پہنتا جیسا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ عورت آ رہی ہے۔ تو سمجھے وہ ایک دم مہروں میں بھی جو ہے نا امام میں بھی وہ تو زندگی میں توفیق نہیں ہوتی، وہ شادی کے وقت جو پہن رہے ہیں وہ بھی چمک کے، اور وہ ایک ہمارے پاس کیا ہو گیا ٹریڈیشن بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں روایت بن گئی ہو کہ سوب دولہے والے پورے ایک کلر کا شملہ پہنیں گے، انہوں جو ہے نا ایک کلر کی شیروانیاں پہنیں گے، یہ پورے جو ہے نا یہ۔ تو بہرحال عزیزان محترم،
تو پہننا ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک دن کے بعد پھر وہ شیروانی میں پھر جھنگر پڑ جائیں گے، کیڑے پڑ جائیں گے، لیکن پھر کبھی پہننے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ عمامہ پہننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جو ہے نا بہرحال مرد آدمی کے لیے زرخ برخ چمک کا اور لال اور بالکل گیرو کے کلر کا لباس پہننا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو مرد میں ایک روب اور مردانگی کا لباس پہننا چاہیے، عورتوں میں سے مشابہت نہیں ہونی جو ہے نا چاہیے، یہ لباس کے حوالے سے بات بتلائی گئی۔ اب رہا مسائل میں آپ حضرات کے سامنے غسل کی کتنی صورتیں ہیں وہ بتلائی گئی تھی۔ غسل کب فرض عین ہے، کب فرض کفایہ ہے، کب واجب ہے، کب سنت ہے، کب مستحب ہے، یہ پوری تفصیلات پیچھے جو ہے نا بیان کی گئی تھی۔ غسل کس کو کہتے ہیں، غسل کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ سب بتلائی گئی تھی۔ اب رہا غسل سے پہلے کچھ احتیاطات اور غسل کے فرائض مختصر طور پر بیان کیے جائیں گے۔ غسل کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو جسم تک پانی پہنچنے سے روکتی ہو، جیسے چربی لگی ہوئی ہے جسم پر، یا موم لگا ہوا ہے، یا انگلیوں میں آٹا وغیرہ ہے، یا جو ہے نا ماتھے پر بندیا ہے۔ بندیا آپ بولیں گے بندیا مسلمان کہاں لگاتے ہیں، ادھر یو پی سائڈ لگاتے ہیں، وہ فیشن میں داخل ہے، مذہبیت کی علامت نہیں ہے۔ پینٹ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو تنگ انگوٹھی ہے، یا تنگ بالیاں ہیں، یا تنگ نت ہے، یا تنگ جو ہے نا چھلے ہے پیروں کے، ایسی ہے جو پانی جو ہے نا نہیں پہنچنے نہیں دیتی، تو غسل سے پہلے یہ تمام چیزیں، وہ تمام رکاوٹیں جو کیا ہے معلوم ہے آپ کو غسل کا پانی پہنچنے سے روکتی ہیں۔ اس میں آپ کو وگ بھی آتی ہے، وگ، اور آرٹیفیشل ناخن ہے، آرٹیفیشل جو ہے نا پلکیں ہیں، یا جو بھی مصنوعی اعضاء ہیں، مصنوعی جو ہے نا آرٹیفیشل جو اعضاء ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو غسل کا پانی پہنچنے سے روکتی ہیں، وہ تمام چیزوں کو پہلے نکال دیں۔ نہیں وہ ڈھیلی ڈھالی ہے، حرکت دے کر پانی پہنچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا اگر تنگ ہے، پانی نہیں پہنچتا، تو پہلے یہ چیزیں جو بھی غسل میں پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہیں پہلے ان کو دور کر دیں۔ اس کے بعد کیا کریں، غسل کا آغاز کریں۔ غسل کا طریقہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، پہلی بات، اور دوسری چیز جو غسل میں یاد رکھنے کی یہ ہے، دوران غسل توڑنے والی چیز پائی نہیں جانا۔ یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، مادہ منویہ خارج ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، یا عورت ایام میں خون جاری ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، غسل کر رہی ہے، تو اس سے غسل نہیں ہوتا۔ ہاں پاکی اور صفائی کے لیے کر رہی ہے تو کر لے، ایک الگ بات ہے، لیکن غسل نہیں ہوتا۔ تو غسل کے دوران غسل کو توڑنے والی چیز پائی نہیں جانا، یہ 2 بات کی خیال رکھنا چاہیے شروع میں۔ اب رہا غسل کے 3 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں، ایک کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا تمام بدن پر پانی بہانا، یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ اس کی تفصیلات میں آگے بیان کروں گا، لیکن مختصر طور پر آپ یاد رکھ لیں، غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام جسم پر پانی بہانا، یہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل آپ کو آگے آئے گی۔ تو آداب بھی ہو گئے، مسائل بھی آپ کے سامنے جو ہے نا آ گئے۔ آخر میں جو ہے نا شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب انوار احمدی کے اقتباسات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ مختصر طور پر 2-4 منٹ میں جو بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ سابق میں آپ کے سامنے 2 طرح کی حدیثیں بیان کی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا ہے جو سرکار کی قبر مبارک پر کھڑا رہتا ہے، اور دنیا میں جہاں سے بھی کوئی درود سرکار پر بھیجتا ہے تو وہ جو ہے نا اس کے درود کو سنتا بھی ہے، بیک وقت پوری دنیا والوں کے درود کو سنتا بھی ہے، پھر اس کے نام، والد کے نام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتا بھی ہے۔ یہ ایک، اور دوسرا یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ کچھ فرشتے اللہ رب العزت نے خاص طور پر پیدا کیے ہیں، وہ جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں اور درود پڑھنے والوں کے درود کو لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے عقیدے کا ایک مسئلہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتلایا تھا، عقیدے میں بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، انبیاء فرشتوں سے، ہر فرشتے سے افضل ہوتے ہیں، انبیاء ہر فرشتے سے کیا ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں پیچھے عقائد میں بیان کیا ہوں، لیکن ریلیٹڈ یا جیسے کا تعلق ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انبیاء فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، یہ ایمانی قاعدہ ہے، عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے، کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہے، کوئی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو اس کو اس سے انکار نہیں ہے، انبیاء فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے اچھی طرح۔ تو جو فرشتہ سرکار کی قبر کے پاس پہنچا ہے، سرکار کی ذات اس سے افضل ہے، ایک تو بات۔ پھر دوسرا، وہ سرکار کا خادم ہے، سرکار آقا ہے،
کیا ہے سرکار کی خدمت؟ درود پہنچانا اس کی خدمت ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایک خادم ایک غیر افضل مخلوق بیک وقت دنیا کے پورے لوگوں کا درود سن سکتی ہے، ان کے نام کو بھی جان سکتی ہے، والد کے نام کو بھی جان سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے والد زندہ بھی ہوں گے، انتقال بھی کر گئے ہوں گے، سب کو جان سکتی ہے. ایک خادم غیر افضل مخلوق یہ صلاحیت رکھتی ہے، تو کیا ایک آقا ایک افضل ذات دنیا کے درود پڑھنے والوں کو نہیں سمجھ سکتی؟ کیا ان کے درود کو نہیں سن سکتی؟ کیا ان کو ان کے ناموں کو اور ان کے آقاؤں کے جو ہے نا ان کے والدین کے نام کو نہیں جان سکتی؟ دو رائے نہیں ہے اس میں. جان سکتی، بالکل جان سکتی. کیا جب ایک غلام کو، ایک خادم کو، ایک غیر افضل مخلوق کو اللہ یہ جو ہے نا صلاحیت دے سکتا ہے، تو ایک آقا ایک افضل ذات کو، پھر افضل المرسلین کو کیا یہ صلاحیت نہیں دے سکتا؟ تو بالکل جس طرح فرشتہ سنتا ہے سرکار بھی سنتے ہیں، سرکار بھی سنتے ہیں اور سرکار بھی جانتے ہیں ان کی حالت کو. پھر بانی جامع نظامیہ نے طبرانی کی ایک روایت کو لا کر بیان فرمایا کہ ما من عبد یصلی علیہ، جو ہے نا کہ جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے الا بلغنی صوتی، الا بلغنی، مگر وہ درود مجھے کیا کرتا ہے؟ خود پہنچتا ہے. کسی کے پہنچانے کی وجہ سے نہیں، خود پہنچتا ہے، اس کا درود مجھے پہنچتا ہے. تو لہذا عاشقان رسول علماء اہل سنت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تعبیر جو ہے نا یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ عام آدمی اگر درود بھیجتا ہے تو جو ہے نا وہ درود فرشتے کے ذریعے سے سرکار تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو محبت اور عقیدت سے درود بھیجتا ہے خود سرکار بھی اس کو سنا کرتے ہیں. تو سرکار فرشتہ بھی سنتا ہے، سرکار بھی ہمارے درود کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. تو پھر بانی جامعہ نے یہاں ایک سوال اٹھایا. کیا اٹھایا؟ جب سرکار خود سن سکتے تھے تو پھر فرشتے کو رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب ہر امتی کا درود سرکار خود سن سکتے تھے تو پھر فرشتے کو رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہ سوال بانی جامعہ اٹھا کر خود جواب دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں فرشتے انسانوں کے اعمال پیش کرتے ہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. فرشتوں کو رکھنے کی کیا ضرورت؟ فرشتوں کو رکھ کیا اللہ نہیں جانتا؟ آپ کے میرے ہر اعمال کو جانتا ہے، بلکہ ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر کی شکل میں ہمارا پورا ریکارڈ موجود ہے، کچا چٹا. اللہ ہمارے ہر عمل کو ہمارے پیدائش سے 50,000 سال پہلے جان بھی چکا ہے، لکھ بھی چکا ہے. تو پھر فرشتوں کو اعمال پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتوں کے کیا اللہ نہیں جانتا ہمارے اعمال کو؟ پھر فرشتوں کی خدمت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کو مقرر کرنا یہ سرکار کے نہ جاننے کی علامت نہیں ہے، سرکار کے نہ جاننے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار کا کہ درود کا بھی اہتمام ہے، یہ سرکار کا مقام بتلانا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ فرشتے اگر درود پہنچانا یہ سرکار کی لا علمی کی دلیل ہے تو پھر یہ اعتراض سرکار تک نہیں رہتا بلکہ اللہ تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ فرشتوں کو رکھ کر اعمال اپنی بارگاہ میں پیش کروائے. تو یہ اس وجہ سے نہیں تھا فرشتوں کو رکھنا کہ سرکار کو درود نہیں سن سکتے، بلکہ اس لیے تھا کہ جو ہے نا سرکار کا مقام بتلانا تھا اور سرکار کے درود کی عظمت کو بتلانا تھا کہ سرکار کے درود کا مقام یہ ہے کہ اس کو پہنچانے کے لیے بھی خادم مقرر ہیں، اور سرکار کے درود کا جب یہ مقام ہے تو سرکار کی ذات کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے، اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے. ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس ایک دوسرے بادشاہ کا خط آیا، یا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو خط لکھنا چاہتا ہے. تو کیا بادشاہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا؟ مگر ہوتا کیا ہے، بادشاہ نہ لکھتا نہ پڑھتا. کسی بادشاہ کا خط آتا ہے تو وہ بادشاہ خود نہیں پڑھتا، یا کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہے تو بادشاہ خود نہیں لکھتا بلکہ وہاں ایک منشی مقرر ہوتا ہے، وہاں ایک منشی مقرر ہوتا ہے، لکھنے والا پڑھنے والا موجود ہوتا ہے. تو کیا بادشاہ کو ان پڑھ کہیں گے آپ؟ نہیں، بادشاہت کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ نہ وہ خود لکھے نہ وہ خود پڑھے، یہ اس کی مقام کی عظمت کا تقاضا ہے. تو لہذا اسی طرح سرکار کو درود بھیجنا یہ نعوذ باللہ سرکار کے لا علمی یا سرکار امت کے درود کو نہیں سن سکتے یہ مطلب نہیں ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کے ذکر کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا گیا، جو اور خدمت پر پہنچانے کی خدمت پر فرشتوں کو مامور کیا گیا. یہ آپ کے ذکر کا مقام ہے، آپ کی ذات کا مقام ہے.
تو یہ فرشتوں کو مقرر کرنا اس لیے نہیں تھا کہ سرکار امتیوں کے درود کو نہیں سن سکتے، بلکہ فرشتوں کو مقرر کرنا یہ آپ کے ذکر کی عظمت اور آپ کے ذات کے مقام کو سب پر بتانا مقصود تھا۔ ورنہ تو آج کل تو دنیا کے معمولی آلات ایسے ہیں کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی ہر چیز کو جان رہے ہیں۔ معمولی آلات، معمولی چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کے ہر کونے کی بات کیا کر رہے ہیں آپ سن سک رہے ہیں، دنیا کے ہر کونے کی خبر آپ کو مل رہی ہے۔ یہ غیر مسلم کافر بنائے ہوئے آلوں کا یہ حال ہے۔ تو یہ تو آلہ جو ایک بے جان چیز ہے، جس میں ایک جو ہے نا کرنٹ یا جو ہے نا سیٹلائٹ کی قوت کار فرما ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہے، تو پھر جس کے اندر قوت خداوندی شامل ہو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا اندازہ ہم مادی سوچ سے نہیں لگا سکتے، مادیت کی عینک سے ہم اسے نہیں سوچ سکتے۔ تو بانی جامع نظامیہ نے بتایا کہ خادم کا جب یہ حال ہے تو مخدوم کا حال تو اس سے اعلیٰ اور ارفع ہے، لیکن سرکار سب کے درود کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن فرشتہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ کے مقام کو، آپ کے ذکر کے مقام کو کیا کیا جا سکے، بتلایا جا سکے۔ یہ آدھا تبصرہ میں نے ذکر کیا ہے، اور آگے اور بھی ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔